دیکھیے نیک بندوں کی جب فہرست دیکھتے ہیں تو اس میں سب سے جو ہمیں سر فہرست نظر آتے ہیں وہ انبیاء کرام نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. اور آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الانبیاء سید المرسلین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بچپن میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے، آپ ابھی چھوٹے سے ہیں تو اس وقت آپ بکریاں چرانے کے لیے ان کے ساتھ جا رہے ہیں اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کے پیشے کو اپنایا. حضرت ابو طالب کے ساتھ آپ تجارت کے سفر پر جا رہے ہیں اور بڑا مشہور واقعہ ہے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے مال کو لے کر جانا اور اتنی ایمانداری سے اس کو فروخت کرنا کہ جس سے پھر بعد میں شادی کا وہ ہوا، اہتمام ہوا. تو اسی طرح سے باقی انبیاء کرام پر بھی نگاہ ڈالیں تو سب سے پہلی بات آتی ہے کسب معاش، محنت کرنا، اور جو اللہ نے جائز طریقے بتائے ہوئے ہیں ان کو اپنا لینا. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جہاں بانی بادشاہت اللہ نے دی ہے، سلطنت کے مالک ہے، 7 فرائض نبوت بھی ہے. اب آپ سوچیں ذرا کہ ہمارے پر ایک بھی ذمہ داری ہو نا تو ہم اسی میں کھپ جاتے ہیں. تو حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی، سلطنت کو بھی سنبھال رہے ہیں، بادشاہت بھی ہے، 7 فرائض نبوت بھی ادا کریں اور اس کے ساتھ ذرہ بنانے کا خود کام کرتے ہیں جس سے کماتے ہیں اور اس سے اپنا لقمہ لیتے ہیں. سبحان اور اللہ. اللہ رب العزت نے جب ان کی اتنی زیادہ ان کی تگ و دو کو دیکھا کہ لوہے کی کڑیوں سے ذرہ بنانا اتنا آسان نہیں ہوتا، بے شک نہیں تو ہوگا. اللہ نے ان کے لیے لوہے کو نرم سبحان فرمایا اللہ. اور فرمایا سبحان وَأَلَّنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، اللہ نے لوہا نرم کر دیا، ان کے ہاتھوں میں جاتا تھا تو نرم ہو جاتا تھا جس سے وہ آرام سے ذرہ بنا لیتے تھے اور اسے بیچتے تھے اور پھر اس سے روزی کماتے تھے. اسی طرح آپ دیکھیں تو حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا کام کرتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی مشہور ہے جو انہوں نے بنائی، جس پر لوگ حیران تھے اتنی بڑی کشتی آپ نے اس طرح سے بنا لی. تو یہ انبیاء کرام سب سے بڑا طبقہ ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں صحابہ کرام، بزرگان دین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تجارت کا کام کرتے ہیں. یہ جب مہاجرین آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کی تو اب ہر انصاری نے اپنا سب کچھ پیش کیا کہ ہم آدھا کر لیتے ہیں، مگر مہاجرین نے کہا ہمیں بازار کا راستہ. سبحان اللہ. اکثریت کا یہ عالم تھا کیونکہ وہ تجارت پیشہ تھے کہ ہم تجارت کریں. تو ایک فوراً ہی کسب معاش میں لگ جانا کہ ہم نے اپنا نظام کیسے چلانا ہے. پھر یہ ایک پہلی بات ہے محنت کرنا. دوسری چیز ہے شبہ کی چیزوں سے بھی بچنا، شکوک و شبہات. ایک تو ہے کہ حرام کو چھوڑنا، حرام کو تو یک دم یک لخت اس کے تو قریب بھی نہیں جانا. جو اللہ کے نیک بندے ہیں تو وہ تو اس کے قریب بھی نہیں جاتے. انبیاء کی تو بات ہی کیا ہے، جو اس نیکی کی راہ پر بھی چلتا ہے وہ حرام کے بھی قریب نہیں جاتا. اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ چیزیں جو مشتبہ ہے، جن میں شبہ پڑ گیا، شک پڑ گیا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، ان سے بھی یوں دور ہوتے ہیں کہ اس کی جگہ وہ بھوک کو برداشت کرتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان پیاس کو. انہوں نے اپنا اصول بنا لیا، قلت طعام، قلت کلام، قلت منع، تاکہ دنیا کی خواہشوں کو، مال کی خواہشوں کو رد کیا جائے. تو جس چیز پر شک بھی پڑ جائے اس کو چھوڑ دو. حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے، کسی چیز پر شک پڑ جاتا تھا تو خود حلق میں انگلی ڈال کر کہہ کر دینا. ایک مرتبہ ایک غلام کی کمائی کا لقمہ ڈال لیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے کہہ کر دی خود کہ یہ لقمہ میرے اندر نہ جائے. تو اپنے غذا کو اس قدر احتیاط سے بچائے رکھنا کہ کوئی ایک لقمہ بھی نہ آنے پائے. اس طرح حضرت امام ابو حنیفہ کپڑے کی تجارت فرماتے ہیں. تو ایک دن آپ اپنی اس دکان سے جاتے ہیں اور اپنے پیچھے اس کو نصیحت کر جاتے ہیں کہ یہ مال جو ہے خراب ہے، جب بیچنے لگو تو بتانا اسے، اور اسے کم قیمت پر بیچنا. تو وہ چلے گئے. جب واپس آئے تو اس نے پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے تو یاد ہی نہیں رہا بتانا. تو وہ تھان بک گیا. تو آپ نے اس دن کی اور اگلے دن کی پوری کمائی اپنے استعمال میں نہیں لے کر آئے. آپ نے وہ ساری راہ اللہ دے دی کہ یہ ہمارے گھر میں کھانے میں نہ آئے. تو جو جس پر شبہ بھی پڑ گیا، شک بھی پڑ گیا، تو ان چیزوں سے بھی بچتے تھے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہیں شک پڑ گیا کہ ان کے والد صاحب کی کمائی کچھ انہیں مشکوک سی محسوس ہوئی. تو انہوں نے کیا کیا، اپنا زیور بیچا، بکری خریدی اور اس بکری کا دودھ پلاتی تھی وہ اپنے بیٹے. علامہ اقبال. یہ مائیں جب اس حد تک احتیاط کرنے لگے تو بیٹے پھر علامہ اقبال بنتے ہیں. تو ہم آج کس دور میں ہم جی رہے ہیں ہم بالکل خیال. بعد میں جب تسلی ہوئی، انہوں نے اچھے طریقے سے تسلی و تشفی کرائی کہ نہیں میں حلال لا رہا ہوں گھر میں،
تو پھر آپ نے گھر کا کھانا استعمال کرنا شروع سبحان کیا اور ان اللہ، کو دیا. سبحان اللہ، اس تو قدر اس احتیاط. قدر احتیاط اللہ اکبر. کہ حرام کو بھی چھوڑ دینا اور پھر جن پہ شک پڑ جائے، شبہ پڑ جائے، ان چیزوں سے بھی دور رہنا. پھر اسی طرح سود سے، ملاوٹ سے، کھوٹ سے، ہر چیز سے اپنے آپ کو بچانا، زیادہ سے زیادہ تقوی اختیار کرنا، اپنی ضرورتوں کو مختصر کرنا. جتنی آپ کی ضرورت مختصر ہوتی چلی جاتی ہے اتنا آپ خیر کے کام بہتر انداز سے کر بھی سکتے ہیں اور ان چیزوں سے بچ بھی سکتے ہیں.